نیکی کر اور اس کو ضائع نہ کرو. مطلب آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ لفظ عام ہے، نیکی کر دریا میں نہ ڈال. تو قرآن فرقان حمید قرآن مجید میں آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے اعمال کو یعنی عمل کو اور نیکیوں کو ضائع نہ کرو. اپنے اعمال کو نیکیوں کو ضائع نہ کرو. شروع میں اتنی بات عرض کر لوں کہ آج کل نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے. نیکی کو باقی رکھنا بہت ہی مشکل ہے. پہلے تو نیکی مشکل تھی، اب مشکل ہے کہ نیکی کر لے، پھر نیکی کے بعد اس نیکی کو قائم رکھنا، ہمیشہ کے لیے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت مشکل ہے. ایک مثال میں ذکر کر لوں. حدیث مبارکہ میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرے گا، بیٹھ کر گپ شپ لگائے گا، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا. آج کل معاشرے کے اندر اس کا کوئی پابندی نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ بھئی ہم نے نیکی کر لی اور اب مسجد میں بیٹھ گئے تو اب مسجد میں اللہ سے ڈرے. خوف رکھے اللہ رب العزت کا، دل میں خوف ہو. تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو، اعمال کو باطل نہ بناؤ. ہاں جی، کسی کے ساتھ اچھا کر دی ہم نے، اچھائی کر لی، اور اس اچھائی کو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر ہے. تو اس لیے جو بھی نیکی ہم کریں آج اور اس سے پہلے جو ہم نے نیکیاں کی ہے، ان نیکیوں کی حفاظت بھی ہم کریں اور ان نیکیوں کو بچائے بھی ہم. اگر نیکیوں کو ہم نہیں بچائیں گے نیکیاں ضائع ہوگی، اور یہ تب پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ تو جیسی آنکھ بند ہوگی، آنکھ بند ہونے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی قدر و قیمت کیا ہے. اب جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے نماز فوت ہو جائے اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. ہاں جی، روزہ رمضان کے روزے آ گئے، روزے نہ رکھے، چھوڑ دیے روزے رکھنا، ہم کہتے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. ہاں، ایک دن کمپنی میں آگ لگ جائے، دکان میں آگ لگ جائے، اوہو اس بیچارے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. مکان کو آگ لگ جائے، او جی بیچارے کے ساتھ تعاون کرو جی، اس کا سارا مکان جل گیا ہے. اور اس وقت اس کی گھر میں سارے لوگ جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں، جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو پھینک رہے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی خوف نہیں کہ بھئی میرا گھر کا سارے افراد، میرے گھر کے سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. پڑوسیوں کو بھی فکر نہیں. ہاں جی، مسجد کے قریب میں رہتے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ اکبر کی صدائی اور ان کو آواز آئی کہ آؤ اللہ کی طرف. مسجد میں لوگ اپنے لیے نہیں بلاتے ہیں کہ بھئی میرے لیے آؤ، میرا کام کر لو، کسی اور کا کام کر لو. مسجد میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، معاشرے کے اندر ایک بات میں نے دیکھ لی کہ لوگ دین کو چھوڑ دیا اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں سمجھتے اور ہلاکت نہیں سمجھتے. ہاں، اگر کسی کے گھر میں کوئی مر گیا، جل گیا، آگ لگ گئی، گھر کو، مکان کو آگ لگ گئی، کوٹھی کو آگ لگ گئی، قید
آگ لگ گئی اور دکان میں مال جل گیا تو وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ ہاں جی، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے، وہ زکوٰۃ نہ دے، علاقے والے کبھی نہیں کہتے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ حالانکہ جہاں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، لیکن لوگ، علاقے کے لوگ، ہم سارے لوگ پہلے تو نیکی نہیں کرتے ہیں، اور جب نیکی کر لیں اس کے بعد پھر اس نیکی کو قائم نہیں رکھتے ہیں، باقی نہیں رکھتے، اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نیکی کو کیسے ضائع کرتے ہیں، اس کی ایک مثال میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کر لی، بیان کر لی کہ مسجد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، لغوی باتیں کرنا مسجد میں آ کر، یہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ نیکیوں کو کیا کر دیا؟ ضائع۔ اب نیکی کی کتنی اس نے، اب اس کی کتنی نیکی ہیں اس نے ضائع کر لیے۔ اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے اور وہ نقشہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو لا تبطلوا، باطل نہ بناؤ، باطل نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی صدقات خیرات کو جو آپ نے کسی کو دیے، صدقہ دے کر دیے یا خیرات دے کر دیے یا زکوٰۃ دے کر دیے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب فرماتے لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنی صدقات کو باطل نہ بناؤ، اپنی صدقات کو ضائع نہ کرو، اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ نے جو کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے اس اچھائی کو ضائع نہ کرو۔ کسی مشکل میں کسی بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ کسی مشکل میں کسی بھائی کا کام آ گئے، اس وقت کی یاد دہانی کروا کر، احسان جتلا کر اس کو کسی جگہ تانا مت دیا کرو۔ قرآن کہتا ہے بالمن والاذی، بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر، احسان جتلا کر۔ وہ میرے بھائی تو اسپتال میں پڑا ہوا تھا، میں نے خون دیا تھا آپ کو، میں نے پیسے دیے تھے، میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، میں نے دوائیاں آپ کے لیے بندوبست کرائی دوائیوں کی، احسان جتلا کر، اور کسی محفل میں اس کے اوپر تانا دینا کہ میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، اور کسی مشکل میں اپنے بھائی کو تانا نہ دینا، اس کے ساتھ اچھائی کر کے پھر اس کے بعد جب وہ اچھائی میں آ جائے، جب وہ اچھی حالت میں آ جائے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے آپ نے اس احسان کو نہ جتلانا اور نہ اس پر اپنے احسان کو ظاہر نہ کرنا، نہ اس پر اس کو کسی موقع پر تانا نہ دینا۔ لیکن سچ بتاؤ مسلمانوں، آج ہم کسی کے ساتھ احسان کریں، اچھائی کریں، کسی کے ساتھ ہم کسی مشکل میں ساتھ کھڑے ہو جائے، بعد میں ہم اس کو اپنا احسان جتلاتے ہیں، بعد میں ہم اسے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بعد میں اپنے احسان کو جتلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے قرآن پڑھنے والوں، اے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، غور سے سنو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے نیکیوں کو ضائع مت کرو، اپنے نیکیوں کو محفوظ رکھو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر آپ نے کسی کو احسان جتلایا، آپ نے کسی کو تکلیف دی اور اپنا احسان جتلا کر شرمندہ کر دیا، تانا دے دیا، تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ یقین جانے خدا کی قسم، اللہ کو ایک ایک قطرے کا بھی پتہ ہے، یہ قطرہ کس کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے کا پتہ ہے، دنیا کے اندر کسی کو نہیں پتا، دنیا کے اندر کسی کو معلوم
معلوم نہیں، ایک اللہ کریم کی ذات کو معلوم ہے کہ یہ دانہ اب قید میں پڑا ہوا ہے، قید سے نکلے گا اور کہ پودے میں آئے گا، پودے میں آنے کے بعد کتنے دانے ان سے بنتے ہیں، ہر دانے کے بارے میں میرا اللہ جانتا ہے، ہر دانے کے بارے میں میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ دانہ کس کے پیٹ میں داخل ہوگا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا، کسی حکیم کو نہیں پتا، کسی وزیر کو نہیں پتا، کسی وزیر اعظم کو نہیں پتا، امیر المومنین کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ پانی کا قطرہ کس کس کے منہ میں جائے گا اور کس کس کی زبان پر اس کا ٹیسٹ آئے گا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ کس کو پتا ہے بولو ذرا؟ یہ اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے مال اگر اللہ نے مجھے دیا ہے، طاقت اللہ نے مجھے دی ہے، ہاتھ اللہ نے مجھے دیے، اس ہاتھ سے اگر میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کر لی، پھر اس کو کبھی نہ جتلانا، اس کو کبھی نہ بتانا میں نے فلانے موقع میں تمہارے ساتھ بوری آپ نہیں اٹھا سکتے تھے، بڑے مشکل میں تھے، میں نے بوری اٹھا دی آپ کے ساتھ، یہ بھی منع ہے۔ آج کل نیکی کرتے ہیں ہم لوگ اور پھر نیکیوں کو ایسے ضائع کرتے ہیں، ایسے ضائع کرتے جس کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے میں نے مثال لی، مسجد میں آ گئے، اسی طرح غیبت بھی ہے، ادھر آ کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ادھر جا کے غیبت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ وہ ساری نیکیاں ہم نے دوسرے کو دے دی، اپنی نیکیوں کو ضائع کر دی۔ اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ نیکی کرنا تو آسان ہے، لیکن پھر اس نیکی کو بچانا بھی تو بالکل مشکل ہے، اس کو کیسے بچائیں گے؟ لیکن یہ بات یاد رکھ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں آپ کے دستاویز ہم بنا رہے ہیں، فائل بنا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آپ کا فائل بن رہے ہیں۔ ہاں جی، جج کے سامنے فائل پیش ہوتا ہے، جج بے شک 10 سال سے کیس لڑ رہا ہو، پاکستان کے اندر تو 20 سال سے بھی کیس لڑتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتا۔ میرے اللہ جی کا قانون یہ ہے کہ 10 سال نہیں لگیں گے، اسی وقت فیصلہ ہوگا۔ عدالت قیامت والے دن حشر کے میدان میں اسی وقت فیصلہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اب وکیل کو لاؤ دلائل پیش کرے، نا 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 نا، یہ بھول ہے ہم سب کی۔ یہ دنیا کی عدالتیں جو چکر پہ چکر لگاتے ہیں، وہاں اللہ آپ کے فائل کو خود آپ کے ہاتھ میں پیش کریں گے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، آپ نے جو کچھ کیے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں، وہ سارا فائل بن رہا ہے، دستاویزات بن رہے ہیں، سارے چیزیں اللہ بنا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو آپ نے رات کو کیا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو دن کو کیا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو اکیلے میں کیے وہ بھی لکھ رہے ہیں، محفل میں کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں، چوک میں کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں، چوک میں کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں، بازار میں کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ جہاں جہاں تو نے، جہاں جہاں میں نے، جہاں جہاں ہم سب نے جو کچھ کیا ہے اس کی فائل بن رہی ہے۔ فائل، وہ فائل بنا رہے ہیں، کون بنا رہے ہیں؟ فرشتے بنا رہے ہیں۔ جو اچھا کرے وہ بھی بنا رہے، جو برا کرے وہ بھی۔ قیامت کا دن ہوگا حشر کے میدان میں، قیامت والے دن حشر کے میدان میں اللہ بلائیں گے، سب کو بلائیں گے اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اے لیجیے اپنی کتاب، اقرا کتابک، سورۃ بنی اسرائیل میں، اور آپ نے جوانی کہاں خرچ کی ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا، تو نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، ذرا کہانیاں سناؤ تو صحیح نہ۔ اقرا کتابک، لے اپنی کتاب خود پڑھ لے، لے اپنی کتاب۔ یہ کہے گا جناب میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، قیامت والے دن سب کو پڑھنا آئے گا، یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اقرا کتابک، لے جی اپنی کتاب، تو نے پڑھی، دیکھے بنائی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ ہاں ایسے نیکی کر کہ آپ کے دائیں ہاتھ دینے والا بائیں ہاتھ کو اس کو بھی نہیں پتا چلے، اس کو بھی نہ پتا چلے، اس بائیں ہاتھ کو سجے ہاتھ سے نیکی کر کبھی ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے کہ دیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ آج جناب شادی میں جا رہے ہیں، بسکٹ پہنا ہوا ہے، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، شادی میں چلے گئے، وہاں جناب بیٹھے ہوئے کاپی لے کر، لکھنے والا لکھتا ہے کہ جناب نے 1000 روپے دیے، یہ احسان کر رہے ہیں۔ کل وہ کاپی پڑھے گا، وہ میری شادی میں آئے نا 1000 روپے ہم 1500 دیں گے،
ایک بڑا سود کا تجارت شروع کی ہم نے، یہ لعنتی کام ہے، ہمارے شادیوں میں یہ شروع ہے۔ بولو سچ بولو، شادیوں میں ہے یا نہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں استاد جی یہ اس کے ساتھ تعاون ہم کرتے ہیں، تو تعاون ایسے کی جاتی ہے جو کاپیوں میں لکھا جاتا ہے کل بدلا دیں گے؟ تعاون اسے کہا جاتا ہے بھائی، سچ سچ بولو، سارے سمجھدار بیٹھے، تعاون اس کو کہتے ہیں، مدد اس کو کہتا ہے۔ نہیں 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 بھائی، اس کی ضروریات کیا ہے؟ جا کے گھر میں رات کو چلے جا، پتہ کر لے، اس کو خرید کے لا کر دے دو، اس کی جتنی ضروریات ہیں۔ کیا ضرورت ہے شادی حال میں جا کے اس نے کرسیاں بک کرائی، بڑے بڑے کانے بک کرائے۔ میرے نبی کی گھر سے بھی شادیاں ہوئی ہیں، میرے نبی نے بھی شادیاں کی ہیں، ابو بکر نے بھی شادی کی ہے، عمر نے بھی شادی کی ہے، علی المرتضیٰ کی بھی شادی میرے نبی کی صاحبزادی سے ہوئی ہے نا، جنت کی شہزادیوں سے، شہزادی سے شادی ہوئی ہے نا، میرے نبی کے نواسوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں نا۔ بتاؤ ذرا، میرے نبی کی شادیاں زیادہ خوبصورت ہے یا تمہاری شادیاں زیادہ خوبصورت ہیں؟ تم بڑے اچھے لگتے ہو، ہم بڑے اچھے لگتے ہیں یا میرے نبی؟ اس وقت بڑے بڑے کافر آپ کے مخالف تھے، بڑے بڑے مشرک آپ کے مخالف تھے، لیکن میرے نبی نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو طریقہ اللہ نے مجھے بتایا میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی بندہ عمل کرے گا، جو بھی عورت عمل کرے گی دنیا کے اندر، نیکی کرے گی، نیکی کرنے والا مرد، نیکی کرنے والی عورت، اس کو اللہ دنیا کے اندر اس نیکی کا ذائقہ چکھائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، جو مسجد میں آ کے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اسے کہو گھر میں پڑھو، وہ کہے گا جو نماز مسجد میں ہم پڑھتے ہیں نا جناب، اس میں جو مزہ کا ہے، جو مزہ، جو ذائقہ ہے، جو ذائقہ ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جو ٹیسٹ، جو ذائقہ، جو مزہ، جو لطف اور جو اطمینان ہمیں ملتا ہے یہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ وہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر مانگتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے حبشے کا کھالا بلال ہے، لیکن میرے نبی کا مؤذن ہے، صحابی رسول ہے، اس کو گرم ریت پر پتھروں پر لٹھا کر گھسیٹا جا رہا ہے اور اس پر سخت تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ میرے بلال نے کیا کہا؟ مشکل وقت میں لوگ چیخیں مارتے ہیں، چلاتے ہیں، آنکھ کے انگاروں میں لیٹا ہو تو وہ چیخیں مارتے چلاتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو اس کی جو عمل کرتے ہیں وہ ذائقہ زبان پہ وہ چھک لیتا ہے، ٹیسٹ کر لیتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، وہ چیخ رہے اللہ اللہ احد احد، وہ احد احد کی پکار لگائی ہوئی ہے، اس نے احد کی پکار لگائی ہے، وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، ابی بن حلف اسے گھسیٹ رہے ہیں، اس پہ سختیاں تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن لوگوں جس میں ایمان ہو، جو عمل کرے گا دنیا کے اندر اعمال کا ذائقہ لازمی اس کو دنیا میں چکھائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ لازمی اس ذائقے کو چکھے گا جس طرح حضرت بلال نے سختیاں تکلیفیں برداشت کی۔ اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بلال کیوں احد احد کی نعرے لگا رہے ہو، آرام سے کہہ دینا۔ اس نے کہا ابو بکر آپ یہ کیسی بات کرتے ہو، میں جب مجھے یہ تکلیف دیتے میرے سامنے میرا رب آ کے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں بھی اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں کسی کو نہیں پکارتا، میں کسی کو نہیں پکارتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باغ میں اسے نمرود نے آگ لگائی، آگ تیار کی کہ اب ہم اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آیا، اب آئین
آگ میں پھینکنے کے وقت میں ایمان سے کہا جاتا ہے آج کل نہ ہم روزے نہ رکھیں تو کوئی نہیں، جو روزے رکھتے ہیں ان کو روزے رکھنے کا ذائقے کا پتہ ہے کہ روزے میں کتنا مزہ ہے، جو حج کرتے ہیں اسے حج کرنے میں مزہ ہے، ذائقے کا پتہ چلتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جو جہاد کرتے ہیں نا، جہاد فی سبیل اللہ میں ہم کو جو مزہ آتا ہے وہ کسی جگہ میں نہیں آتا، وہ ذائقے کو چھکتا ہے۔ جیسے آپ کو امرود اور سیب اور انار ہر چیز کا ذائقہ، یہ مرغی ہے، یہ چھوٹا گوشت ہے، یہ بڑا گوشت ہے، یہ دمبا، یہ فلانا ہے، یہ ذائقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کو ہر عمل کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، وہ بھی اسے چکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آیا، فرمانے لگے یا ابراہیم میرے لائق کوئی خدمت ہے، آگ میں آپ کو پھینکا جا رہا ہے، اور وہ ایسی آگ ہے جس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا، اتنی سخت ترین آگ ہے، اس پر آپ کو یعنی اس آگ کے اوپر پرندہ بھی گزر نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، فرمایا کوئی حکم ہے، کوئی خدمت ہے، بتاؤ آگ میں اگر کوئی میری خدمت کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اچھائی نہیں کروں گا، میرے اوپر مشکل آئے وہ میرے مشکل میں نہیں آئے، وہ میرے مشکل کے وقت میں نہیں آئے، میں اس کے مشکل وقت میں گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، محفل میں اس کی بدنامی کرتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان دیکھ لیں، ایمان اگر دیکھنا ہے تو انبیاء کا دیکھ لیں، صحابہ کا دیکھ لیں، اولیاء اللہ کا دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ان کا دیکھ لیں، ایمان تازہ ہوگا، ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ میں جا رہا ہوں، جلنے کے لیے میں جا رہا ہوں، جا بھی کس لیے رہا ہوں، میں کسی اور کے لیے آگ میں نہیں جا رہا، میں اپنے کوٹھی کے لیے آگ میں نہیں جا رہا، میں اپنی عزت کے لیے آگ میں نہیں جا رہا، میں اپنے اونٹ کے لیے آگ میں نہیں جا رہا، میں کرسی کے لیے آگ میں نہیں جا رہا، مجھے کسی عہدے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں تو رب ذوالجلال کے لیے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی پکار لے کر میں آگ میں جا رہا ہوں، میں کسی کے لیے آگ میں نہیں جا رہا۔ اے جبرائیل آپ کیوں آئے؟ آپ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا رب جلانا چاہے ابراہیم کو پھر بھی منظور ہے، بچانا چاہے ابراہیم علیہ السلام کو پھر بھی منظور ہے، جل کر راکھ ہو جاؤں تب بھی میں خوش ہوں۔ رضیت باللہ ربا، وہ میرا رب ہے، میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں گا، میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں گا، مجھے میرا رب جلانا چاہے میں جل کر بھی خوش ہوں گا، اگر بچانا چاہے تو بچ کر بھی خوش ہوں گا۔ اتنے میں نا جبرائیل چلے گئے، بارش والا فرشتہ آیا، بارش برسانے والا۔ مشکل وقت میں ہم دعا کرتے یا اللہ کوئی ایسی عام معاملہ ہو جائے کہ یہ مشکل ختم ہو جائے۔ مشکل میں جتنا رب کے قریب ہوں گے نا اتنا زیادہ مزہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، ذائقہ بندہ چکھ لیتا ہے کہ رب کے قریب کتنا مزہ ہے۔ اتنے میں بارش والا فرشتہ آیا، حدیث میں لکھا ہے بارش والا فرشتہ آیا، اور بارش والے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم آپ اجازت دے دے، میں اتنی بارش اللہ کے حکم سے برسا دوں گا، آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے میں آواز آئی، قرآن بھی پڑھ کے سناؤں میں آپ کو، آواز آئی، آواز کون سی آئی اور کیا آواز آئی؟ قرآن کہنے لگا، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کی امتحان ہم نے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کو بھی واپس کر دیا، بارش والے فرشتے کو بھی واپس کر دیا، تو اللہ فرماتے قل یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم تو کہتے جی مشکل وقت میں کوئی بھی آ جائے ہماری مشکل ختم کر لے۔ حضرت ابراہیم نے دونوں کو واپس کرنے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا آگ کو، بتاؤ آگ کی گرمائش کس کے ہاتھ میں ہے؟
حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں، آواز آئی قل یا نارو، اے نار نمرود سن ذرا، اے نار نمرود، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں قل یا نار کونی بردا، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، پاؤں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ سے باندھا ہوا تھا، آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ اوپر سے کوئی نہیں گزر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسی ٹھنڈی بنا دی، آگ ایسی بجھ گئی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، ایک بال کو بھی۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ یہ جو رسیاں نا، یہ رسیاں جل گئی، رسیاں کیا ہو گئی؟ رسیاں ختم ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں ہاتھوں میں جو باندھے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئی، لیکن ایک بال بھی نہیں جل سکا۔ اس کو کہتے ایمان۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، آج کے مومن سے پوچھ لے، وہ تو کہتے چوک میں مزہ ہے، وہ تو کہتے مارکیٹ میں مزہ ہے، وہ تو کہتے دفتر میں مزہ ہے، وہ تو کہتے کرکٹ میچ میں مزہ ہے، وہ تو کہتے فٹ بال میچ میں مزہ ہے، وہ تو کہتے گانے سننے میں مزہ ہے، وہ تو کہتے کنجریوں کے سامنے بیٹھ کر ان کنجریوں کو دیکھنے میں مزہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی قصہ اور کہانیاں نہیں سنا رہا، حضرت میں اپنے نبی علیہ السلام کی فرامین سنا رہا ہوں۔ جو بھی نیک عمل کرے گا دنیا کے اندر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ذائقہ دنیا میں وہ لازمی چکھے گا، دنیا میں کیا کرے گا؟ لازمی چکھے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے فقیہ عالم گزرے، بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے۔ آج ہم مسجد میں آتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بڑے مشکل سے ہم آتے ہیں، ہاں جی، نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ مسجد آ بھی جائے پھر مسجد سے باغ بھی جاتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں، روزہ پھر قائم، اس کی ثواب، اس کی جو اجر ہے وہ بھی ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اس سے فوراً ہم ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 53 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ کتنے حج کیے؟ 53 حج کیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آج ہم ایک حج کرتے ہیں، واپس آ کے چنا حاجی صاحب حج مبارک ہو، اس کے گھر کو وہ لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو یار، وہ جو بتیاں شتیاں لگا، چراغا، حاجی صاحب آ رہے عمرہ کرنے کی، او ہو بڑے یار ہے جس کے تو عمرہ کر کے آئے جی۔ کتنے حج کیے امام صاحب نے جس کا ہم تقلید کرتے؟ 53۔ کتنے؟ اور 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیے۔ کتنے؟ تقویٰ کا انتہا۔ آج ہم فجر کی نماز میں کچھ کے بعد نکلتے، پڑھو جو میں بھی نمازی ہوں جی، میں نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد قرآن ہم پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا۔ ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جی، بڑے بڑے لوگ گزرے، خدا کی قسم ایسے لوگ گزرے، قرآن پڑھتے تھے رات کو تہجد کی نماز میں، جو رات کو اٹھتے تھے سوتے بھی نہیں تھے نا۔ 40 سال اگر اس نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، علماء نے لکھا ہے، تو پھر یہ تقویٰ کی انتہا ہے۔ 53 حج کیے، وہ بھی جہاز میں جا کر نہیں، ہاں جہاز میں جا کر نہیں، پیدل جا کر حج کیے۔ ایسے لوگ، ایسے اللہ نے مقام ان کو نہیں دیے۔ آج سارے دنیا کے اکثر لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بتائی ہے، بنائی ہے، اس ترتیب پہ چلتے ہیں جو اس نے علم سیکھا ہے۔ ہم سارے اس کی تقلید کرتے ہیں، ہمارا امام ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالی رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے لوگوں، جب اس آیات پر پہنچ جاتے ہیں ثم لم
يتوبوا فلهم عذاب جہنم. اور جب حشر کا میدان سامنے آتا ہے تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روتے زاروں کی تار ہوتے ہیں. جب پولیس رات کے بارے میں خیال آتا ہے رات کو کھڑے ہو کر روتا ہے, اتنا زور سے روتا ہے, اتنا چیختا چلاتا ہے کہ محلے والے اٹھ کر آتے ہیں اور پوچھتے امام صاحب آپ تو بڑے امام ہیں, آپ تو بڑے عالم ہیں, کیوں روتے ہیں؟ امام صاحب جواب دیتے ان کو, جب میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن میں جہنم کا تذکرہ آ جائے, پولیس رات کا تذکرہ آ جائے, 500 سال پولیس رات پہ چلنا ہوگا, بال سے باریک ہوگا اور 1500 سال مسافت اس پرپل پر گزرنا ہوگا, میں کیسے گزروں گا؟ اور اس پر وہ روتا ہے ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جب یہ آیات مبارکہ پڑھتے تھے زاروں کی تار روتے تھے, زاروں کی تار روتے تھے اور چیختے چلاتے اللہ جہنم سے بچانا, جہنم کی سختیوں سے بچانا. پتہ ہے تمہیں جہنم کیا ہے, جہنم کیا ہے, حشر کا میدان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب, جہنم اتنا سخت ترین ہے, وہاں یہ سارے پانی مانگیں گے. حشر کے میدان میں 50,000 سال کھڑے ہوں گے, کہیں گے پانی پانی, سورج قریب لائیں گے اللہ, زمین بھی تانبے کی بن جائے گی. 50,000 سال ایک دن ہوگا بابا, اور اس میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے. آج تو اذان کی آواز سنی, رمضان کے بارے میں سن لیا, نیکی کے بارے میں سن لیا, کان سے گزار دیا. سننا میرے بھائی, یہ وقت بھی آنے والا ہے. یہ میں قصہ اور کہانی نہیں سنا تھا, جب 50,000 سال ایک دن ہوگا یہ چیخے گا چلائے گا پانی پانی. قرآن کہتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہی الفاظ اس دن بھی پتہ چل جائے گا. 10,000 سال کے بعد اللہ پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے, کیوں چیخ رہے ہو, کیوں چلا رہے ہو؟ آج تو حکمرانوں کو برا کہتے ہو, مہنگائی کر لی ہے, آج تو کسی اور کو برا کہتے ہو, فلانا کر لیا ہے, میں فلانا پارٹی کا ہوں, وہ نظام ٹھیک کر لے گا. اس دن کس کو پکارو گے, اس دن کس کے سامنے چیخو گے؟ کوئی سننے والا نہیں ہوگا, بادل بھی نہیں ہوں گے. کئی رات آ جائے بادل ختم ہو جائے, قرآن میں اللہ فرماتے بادل بھی 50,000 سال تک کوئی نہیں ہوگا. یہ وقت آنے والے, آج مسجد ویران ہے. اب اگر میں کئی بار شادی کا پروگرام بناؤں, کنجریوں کو بلاؤں تو ساری رات لوگ بیٹھ جائیں گے. ہم اکثر مسجد میں پروگرام کرتے, سارے کہتے استاد جی جلدی ختم کرو. میں نے پروگرام ہی ختم کر دیا. پروگرام کرنا کیا کہ پروگرام ہی ختم کر دیا, نہیں کرتے. جب لوگ تنگ ہو جاتے تو کیا ضرورت ہے؟ قرآن سننے کے لیے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لوگ آ جائے تنگ ہو جاتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے؟ ہاں, مسجدوں سے لوگ تنگ ہے, مدارس سے لوگ تنگ ہے, تو کیا ضرورت ہے پھر ان کو تنگ کرنا؟ اس دن پتہ چلے گا جب 50,000 سال کا دن ہوگا ایک, اور پانی مانگے گا. قرآن کہتا ہے جب ان کو پانی دیا جائے گا پیپ سے بھرا ہوا گرم پانی, یہ خود کہے گا جہنمی احاط بهم سرادقها, اتنا خطرناک پانی ہے. بئس الشراب, اتنا برا پانی ہے. بئس الشراب, قرآن آپ کھول کے پڑھیں. بئس الشراب, اتنا برا پانی ہے. وساءت مرتفقا, ہائے اللہ, جب وہ پانی پیے گا نا آنتنیاں پیشاب کی جگہ سے باہر نکل آ جائے گی. گرم زمین ہے, بادل کوئی نہیں, کڑا ہوا ہے, کیسے سنبھالے گا؟ ابراہیم حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں میں رات کو اس لیے روتا ہوں, اس آگ سے روتا ہوں, اس آگ کے خوف کی وجہ سے روتا ہوں جس آگ میں انسان جل کر راکھ نہیں ہوتا, اس آگ میں انسان پھول جاتا ہے.
دنیا کی آگ میں انسان مر جاتا ہے، جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ میں اس آگ سے ڈرتا ہوں جس آگ میں لوگ جل کر راکھ نہیں ہوتے بلکہ پھول جاتا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، نیکیاں اور گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے تھے۔ سمندر میں گئے نہر میں وضو کرنے کے لیے، سونے ذرا غور سے، جہاں ایک بندہ اس سے پہلے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی غسل کرے اس پانی میں، نہر میں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے چلے گئے، وہاں پانی اپنے ہاتھ میں لی کلی کرنے کے لیے، اپنے ہاتھ میں پانی لی کلی کرنے کے لیے۔ پانی جیسے اٹھایا نا، قریب کر کیا، اپنے منہ اور زبان اور ہاتھ وہ ناک کے قریب کیا نا، فوراً پانی پھینک لیا، واپس آ گئے نہر میں۔ غسل کرنے والے شخص سے کہنے لگا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ حیران ہو گیا، بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا ہوا میں اللہ سے ڈروں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جو ہی پانی اٹھایا آپ نے بدکاری کی ہے، پانی میں بدکاری کی بو آ گئی، مجھے بدکاری کی ہے، تو نے زنا کی ہے۔ خاموش ہو گئی، باقی زنا میں نے کی ہے۔ ایسے لوگ گزرے جو نیکیوں کو بھی سمجھتے تھے، برائیوں کو، گناہوں کو بھی دیکھتے تھے۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ ایک شخص غسل خانے میں، پہلے زمانے میں قید کے قریب غسل خانے لوگ بناتے ہیں، وہ نہر کے قریب، قید کے قریب نہیں، جہاں ایک چشمہ لگا ہوتا تھا، لوگ جا کے پتھر رکھتے تھے، غسل کرتے تھے، اس سے پانی باہر نکلتا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی باہر کھڑے ہو گئے اور اندر ایک بندہ غسل کر رہا ہے، پانی باہر آ رہا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قریب سے دور ہو گئے، دور نکل گئے، بیٹھ گئے۔ جب وہ بندہ باہر نکل آیا، اس سے بھی کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ اے میرے بھائی، میں ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بدکاری کی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو نے بدکاری کی ہے؟ میں کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جو پانی آپ غسل کرے اسے بدبو آ رہی تھی۔ اس سے کیا آ رہی تھی؟ ایسے، اس کو کہتے تقوی۔ 40 سال رات کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہم تو ساری رات موبائل دیکھتے، پب جی گیم کھیلتے، ہاں، کڑی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، معشوقہ کے ساتھ نوجوان لگے رہتے ہیں، بوڑھے بھی آج کل۔ یہ نہ سمجھو کہ نوجوان، میں اپنے مختلف محلے کے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو جانتا ہوں، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ بھی آج کل لائن سے آؤٹ ہو چکے ہیں، یہ بھی رات کو بڑے عشق اور معشوقے اور بڑے میسج کرتے ہیں۔ ناراض تھا، میرے پاس ایک شکایت آئی، میں نے کہا کون ہے؟ کہتے جی فلانا بزرگ ہے۔ میں اپنے مقتدیوں کی سارے احوال جانتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، مجھے بتاتے ہیں آ کے لوگ، او جی وہ فلانی لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو سمجھائیں ذرا۔ اور میں سوچنے لگا اس کو کیسے سمجھاؤں، کہوں تو وہ کہیں گے آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو خیر میں نے جمعے میں کلاس لی، لاؤڈ سپیکر زندہ باد۔ ہمارے پاس یہ ہے نا، پھر ہم کلاس لیتے خوب لیتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے لوگ، یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی بیٹی پر حملہ کرنا۔ اور فرمایا کہ عرش کے نیچے 7 ایسے لوگ ہوں گے، سننا آج تک جتنے کی توبہ کر لے، میں ہمدردی کے طور پہ، وقت بھی بہت کم ہے، 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے مہمان بنیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا 7 خوش قسمت لوگ جو اللہ کے مہمان بنیں گے۔ اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اللہ اپنے عرش پر مہمانی کے طور پر بلائیں گے، جس کو خوبصورت عورت بلائے، پکارے، اور وہ مرد کہ انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ۔ خوبصورت عورت بلائے، لڑکی بلائے، وہ جواب میں کہے میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اور بار والے بھی بولو کس سے ڈرتا ہوں؟ تو فرمایا یہ جو عمل کرنے والا جو یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کل قیامت والے دن عرش میں اللہ کا مہمان بنے گا۔ کس کا مہمان بنے گا؟
کون کون اللہ کے مہمان بننا چاہتے بھائی؟ ہاں ہاں ہم سارے اللہ کے مہمان بنیں گے. 7 نشانیاں پھر بتاؤں گا، لیکن صرف اتنا ہی عرض کر لوں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن جہنم کا تذکرہ جب بھی ہوتا تھا روتے تھے. آخری بات، ایک بزرگ بادشاہ ہے، بادشاہ. آج کل لوگ کہتے ہیں نا یہ غریب کہتے ہیں، میں ایک دن بادشاہ بن جاؤں نا میں اپنی کوٹھی مکمل کروں گا. آج الیکشن ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں جیت جاؤں، کوئی کہتا ہے میں جیت جاؤں. ایک دوسرے کو ناراض کرتے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے. آؤ یار، چھوڑ دو دنیا، چھوڑ دو وزارت، چھوڑ دو عہدے، چھوڑ دو دنیا کی زینت. آؤ تو میں بتاتا ہوں. یہ کہتے جی خدمت خلق کرتے ہیں مولوی صاحب. مجھے پتہ جتنا خدمت خلق تم کرتے ہو، الیکشن لڑتے ہو، میں تمہیں پتہ ہے. ہاں اب مسجد نا رات کو ہم آتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، باہر ایک لائٹ نہیں لگا سکتے کہ یار کسی کو فائدہ پہنچ جائے. لگاتے ہیں؟ ایک لائٹ نہیں لگا سکتے. اندھیرے میں لوگ آتے جاتے ہیں، پانی باہر گلیوں میں بہ رہا ہے، ایک نالا نہیں سیدھا کر سکتا ہے. میں فلانا پارٹی کا ہوں، جاوے فلانا پارٹی کا ہوں. سارا نشود و نما ہے، دکھلاوا ہے. آؤ تمہیں بتاؤں ایک بزرگ کا جو بہت بڑا بادشاہ ہے، جس کا نام حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رات کو نا اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ مجھے بادشاہت سے چھٹکارا نصیب فرما، مجھے فقیر بنا دے. مجھے ہمارے سارے لوگ سدرا کے لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بادشاہ بنا دے. بادشاہ کہتے ہیں مجھے فقیر بنا دے، اور فقیر کہتے ہیں مجھے بادشاہ بنا دے. ایک دن حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی اپنے کمرے میں تخت پر لیٹا ہوا ہے. اوپر سے کوئی آدمی گزرا، چھت کے اوپر سے فوراً نیچے اترا، تخت سے نیچے چلا. اس کو بولا کون ہے میرے چھت کے اوپر چل رہے ہو؟ آواز دی نیچے آئے. کہتے جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا بے وقوف، وہ جاہل، اونٹ گم ہو گیا کسی جنگل میں جا کے دیکھ، کسی قید میں جا کے دیکھ، چھت کے اوپر اونٹ کہاں سے ملتا ہے؟ اس فقیر کی بات سن لے، سن ذرا. اس فقیر نے جواب میں کہا اوے اگر مجھے چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا تو مجھے تخت پر خدا نہیں مل سکتا. مجھے چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا. پھر کان کھول کے سن لیں، پھر آپ کو تخت پر بھی، آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کرسی پر بھی تمہیں خدا نہیں مل سکتا، رب نہیں مل سکتا. میں اگر فقیر ہوں، مجھے آپ کی چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا، تو پھر سن کان کی کھڑکیاں کھول کے سن، آپ کو تخت پر بھی خدا نہیں مل سکتا. تو اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرے. اس موضوع کی انشاءاللہ آگے چلائیں گے اگلے جمعے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات، حضرات دن بھی آج کل چھوٹے ہیں، لیکن یہ واقعہ سن کر ایمان تازہ کرنے کے لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے نا جنت کے ایک نقشہ پیش کیا. کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جو 40 سال وہ 10-20 سال سے نہ آئے نا گندے پلیت کپڑے لباس میں، اس کو نہیں مانتے. وہ بزرگ نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ جو مرضی کہیں ان کو. ہم بزرگ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی قریب ہمیں کرے. ہاں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقشہ لایا گیا جنت کا. اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا. اپنا چہرہ موڑ دیا، اپنا چہرہ مبارک یوں موڑ دیا. اس نے کہا جنت سے نفرت ہے. اس نے کہا جنت سے نفرت نہیں. حضرت بایزید بستامی فرماتے جس جنت میں میرا رب نہ ہو اس جنت کو بایزید بستامی کبھی نہیں دیکھا کرتے. پھر کہنے لگے اوے وہ جنت کیا ہے جس میں میرا رب نہ ہو؟ وہ دل کا دل ہے جس میں میرا رب نہ ہو. ہم ایسے جنت کو نہیں دیکھتے. جس جنت میں میرا رب ہوگا میں اس جنت کو دیکھوں گا. جس جنت میں میرا رب نہ ہو ہم اس جنت کو بھی نہیں دیکھیں گے. میرے بھائی آؤ پلٹ کے آ جاؤ. نیکی کرتے ہم لوگ اعمال کو ضائع کرتے